رجسٹروں کو ایک ایک ورق میں نے الٹ پلٹ کے دیکھ لیا ہے۔ ریاست کی زمین کے خانہ ملکیت کے ایک مرلے کے نیچے بھی خدا کا نام نہیں لکھا، سب جگہ تمہارا نام لکھا ہوا ہے۔ کیا یہ واقعہ ہے یا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ اگر کہیں ایک مرلے کے نیچے بھی یہ ہوتا تو میں تھوڑی سی گنجائش رکھتا ہوں، وہاں ایک مرلے کے نیچے بھی کاغذ کے اندر خانہ ملکیت میں اللہ نہیں لکھا ہوا، تمہارا نام لکھا ہوا ہے، اور جھوٹ نہیں بولتے تو اور کیا کرتے ہو؟ اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ پوری کی پوری زمین کی ملکیت جو ہے یہ خدا کی ملکیت ہے۔ کہاں ہے وہ ریکارڈ جس میں خدا ملکیت کے خانے میں خدا کا نام لکھا ہوا ہے؟ پھر اس کے بعد جو گزری ہوگی اس کو تو چھوڑیے، لیکن آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کیا ہے، اور قرآن کی آیات کا اعلان و اعتراف کرنا یہ معنی کیا رکھتا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ جو ہم بولتے ہیں روز، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، کیا یہ واقعہ ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، سماوات و ارض میں حکمرانی صرف خدا کی ہے، یہ اعلان کرتے ہیں ہم۔ قرآن ہے عزیزان من، یہاں کافر کی بات نہیں کی، وہ تو کھلی بات ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مبتلون کا ہے، یہاں ایک جھوٹ ہے جس کو سچا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ می گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ میں لا الہ کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ لا الہ یہ ہے، کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے، سماوات کو چھوڑ دیجئے، ارض کو ہی لیجئے، الہ کے معنی صاحب اقتدار ہے، یہی ہے اس کا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم مبتلون میں کیسے شامل ہوئے؟ یہ مملکت ہم نے خدا کے نام پہ، اسلام کے نام پہ حاصل کی تھی، پہلے دن سے یہ بات ہوئی۔ پہلے کانسٹیٹیوشن کے پہلا تعارف یا مقدمہ جسے کہتے ہیں پریفیس، اس میں پہلا فقرہ یہ لکھا ہوا تھا کہ sovereignty in the heavens and the earth belongs to Allah۔ یہی چیز سوورنٹی، بلکہ اقتدار اعلیٰ، حکومت مطلقہ خدا کی ہے۔ قرآن کی آیت ہی نہیں رکھی ہم نے، تو کانسٹیٹیوشن کی پہلی آیت آپ نے، یا پہلا پریفیس کا پہلا فقرہ یہ لکھا وہاں۔ کیا یہ حقیقت تھی جو ہم نے وہاں لکھا؟ اور کیا یہ حقیقت ہوئی اس کے بعد جو ہم نے کہا؟ اور پھر یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، متعدد مقامات پر یہ آتی ہیں آیات، اور یہ آیات ان الفاظ میں نہ بھی آئیں تو دیگر الفاظ میں تو قرآن کی جو بنیاد ہے تعلیم کی، وہ یعنی لا الہ الا اللہ تو بہرحال ہم ہر سانس میں کہتے ہیں نا، وہ یہی بات ہے، الہ نہیں ہے کوئی بھی سوائے اللہ کے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دونوں کے معنی ایک ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، وہ ایک انقلاب کا انتظار کرنے کی بات ہے۔ اس وقت پوچھا جائے گا کہ یہ جو کہا کرتے تھے اس مولوی صاحب کی طرح، اس کو جرت یہ ہو گئی تھی وہ کہنے کی کہ جھوٹ بولتے ہو،
بند کرو بکواس. کیا ہم یہ سچ بولتے ہیں یہ بات جب کہتے ہیں کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ؟ ملک السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض یوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون. وہ یوم ساعت، وہ انقلاب کا زمانہ. کہا آج تو یہ بہت اکڑے پھرتے ہیں، بہت تکبر ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. اس انقلاب کی گھڑی میں دیکھو گے یہ بڑے بڑے متکبر اور سرکش گھٹنوں کے بال جھکے ہوئے ہوں گے. کل امت تدعی الی کتابہا. دھاندلی نہیں ہوگی وہاں. اور پھر بڑی چیز یہ قرآن کریم میں آپ دیکھیے، یہ نظام اجتماعی ہے. جہنم میں بھی قومیں جاتی ہیں، جنت میں بھی قومیں جاتی ہیں، زمرہ. نظام کی بات ہے یہ. افراد جن چیزوں کو نیکیاں کہہ کے اپنے آپ کو بہرحال کچھ بہلا لیتا ہے، وہ انقلاب لانے والی چیز نہیں ہوتی. انقلاب تو ایک نظام کے تابع آتا ہے. ایک قوم انقلاب لاتی ہے، ایک امت انقلاب لاتی ہے. یہ ذمہ داری بھی قرآن نے امت کی کہی تھی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. کہا ہر امت اس وقت تم دیکھو گے گھٹنوں پہ جھکی ہوئی. وہ ایسے دھاندلی والی بات نہیں ہے. ہر امت اپنے اعمال نامے کو کی طرف بلائی جائے گی. کتابہ ایک ایک کا اعمال نامہ آئے گا. فرد تو بات کی بات ہے امت کا. تم نے اس قسم کا نظام قائم کیا تھا. اليوم تجزون ما کنتم تعملون. جو کچھ تم کیا کرتے تھے آج اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آ رہے گا. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ ہے وہ کتاب ہماری، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ. یہ تمہارے خلاف جو کچھ لکھا ہے اس کے اندر حق لکھا ہے، صداقت لکھی ہے، ایک لفظ جھوٹا نہیں ہے اس میں. اور جو دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ ہم کسی اور سے نہیں کہیں گے، خود اس سے ہی کہیں گے، انسان سے کہ اقرا کتابک. یہ اپنا اعمال نامہ آپ پڑھ. اور اس کے بعد ہے کہ پھر خود اپنے متعلق فیصلہ کر کے تمہیں کیا سزا دی جائے، اس کا فیصلہ بھی خود ہی کر لے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. تم سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ کیا، ہوا میں وہ اڑ گیا. ایک ایک حرف لکھ لیا کرتے تھے ہم. اور یہ لکھی ہوئی کتاب ہے وہ تمہارا اعمال نامہ جو تمہارے سامنے آ رہا ہے. اس کو دیکھ لو اور پھر فیصلہ کرو کہ کہاں ٹھکانہ تمہارا ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. اس کتاب کی روح سے اس اجتماعی اعمال جو اس قوم کے ہوں گے، یہاں آتا ہے وہ نظام جس کے تابع افراد زندگی بسر کرتے ہیں. کہ وہ جو ان حقائق پر یقین رکھ کے ہوئے ہمارے صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوتی تھی قوم، وہ تو اس کا ٹھکانہ، اس کا مقام خدا کی رحمت میں ہوگا، جہاں نشو و نما ملے گی ہر چیز کی. ذالک ھو الفوز المبین. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کسی کی. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ